السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج بات کروں گا میں ملٹی گارڈنز جو ہے اس کے بارے میں، جسے MPCHS بھی کہتے ہیں، ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، B17 بھی کہتے ہیں عرف عام میں، لیکن یہ A17 B17 B18 A18 A19 یہ سارا ایریا لگتا ہے اس کو۔ تو یہ 2006 میں لے آؤٹ پلان دیا تھا ان لوگوں نے اور NOC کا انتظار تھا۔ بہت آہستہ آہستہ یہ لوگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کر رہے تھے، کام رکا نہیں تھا، لیکن سپیڈ بہت آہستہ تھی ان لوگوں کی۔ سمجھ لیں 2014-15 تک میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ فائلیں رکھ کے پھر بھی تقریباً اکتائے ہوئے تھے۔ B بلاک ڈیولپ ہو گیا تھا ان کا، A بلاک بھی کچھ ایریا ڈیولپ ہو گیا تھا ان کا، اور 2017 میں جب ان کا NOC آ گیا تھا، جنوری 2017 تھا میرے خیال میں، تو اس کے فوراً بعد ان لوگوں نے بہت سپیڈ کے ساتھ ڈیولپمنٹ ورک کیا تھا یہاں پر۔ C1 D E اور F 1-2 سال کے اندر یہ سارے بلاک بنا کر ان لوگوں نے ہینڈ اوور کر دیے تھے اور ساتھ پوزیشن بھی دے دیا تھا۔ جو D بلاک کا تھوڑا سا لیٹیگیٹڈ ایریا تھا، لیکن وہ بھی ابھی جو ریکور کرنا سٹارٹ کر دیا ان لوگوں نے، کچھ مل گیا ایریا ان لوگوں کو۔ لیٹسٹ جو بلاک ہے ان کا وہ G ہے، وہ بھی بہت حد تک ڈیولپ ہو گیا، سیمی ڈیولپ سٹیٹس ہے اس کا فی الحال، لیکن جلد ہی انشاءاللہ ڈیولپ ہو جائے گا۔ تو ڈیولپمنٹ سٹینڈرڈ ان کا بہت ہائی ہے، اور اسلام آباد زون جو 2 ہے وہ لوکیشن ہے اس کی، لوکیشن بہت ہی اچھی لوکیشن ہے ان کی، لوکیشن وائز اور کوالٹی آف ڈیولپمنٹ، اس کی بیسس پہ اسے کنگ آف زون 2 جو ہے کہتے ہیں، یعنی کہ اور کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جو اس کی ٹکر کی ہو زون 2 میں۔ دیکھیں مین اسلام آباد زون جو 1 ہے یہ ہے، اس کے بعد زون 2 چھوٹا سا ایک ایریا ہے، پہلے اتنی نہیں تھی، اس کی چھوٹی موٹی سوسائٹیز تھیں۔ جیسے میں فار ایگزامپل بتاؤں، B17 جب لانچ ہوا تھا اس وقت لوگ ترجیح دیتے تھے ٹیکسلا جو ہے رہنے کو وہاں پہ، کہ بجائے یہاں پر رہیں، یہاں پر گھر لے لیں، ٹیکسلا میں لے لیتے ہیں کہ ضرورت کی سب جو چیزیں وہاں پر دستیاب تھیں۔ لوگ موسٹلی کہا کرتے تھے یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس وغیرہ، ڈیلرز وغیرہ، یہ موسٹلی انٹروڈیوس کرانا ہو تو کہا جاتا تھا کہ جی یہ AWT جو ہے یا PF ترنول ہے اس کے پاس ہے۔ تو لیکن پھر جب اس کا NOC آیا، بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ کی، لوگوں نے دیکھا تو بہت ویلیو اس کی انکریز ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ ایک اور پرابلم تھی یہاں پر کہ مرگلہ فیسنگ سوسائٹی ہے، یہ ویو اچھا ہے، لیکن اس وقت بلاسٹنگ ہوا کرتی تھی یہاں پر، کیونکہ جو کرش وغیرہ کے ٹھیکے ہوتے تھے یہاں پر، تو جو پہاڑ وغیرہ ان کو جو بلاسٹ وغیرہ کرتے ہوتے تھے، دھول مٹی بہت زیادہ اڑتی رہتی تھی اس ایریے میں، موسٹلی لوگ اس وجہ سے بھی نہیں آتے تھے۔ لیکن پھر مقدمہ گیا تھا عدالت میں، کیونکہ انوائرمنٹ بہت بری طرح افیکٹ ہو رہا تھا۔ پھر اس کے علاوہ سنا ہے ارد گرد فیصل مرگلہ سٹی ہو گیا، فیصل ہلز وغیرہ، لمبی زمین ایک عدد چودھری عبدالمجید جو ہیں B17 کے ہی، انہوں نے پرچیز کر کے اپنی ذاتی سوسائٹیز وغیرہ جو ہے بنا لیں۔ تو
اچھی خاصی لینڈ وہاں پرچیز کر دی تھی. پھر مقدمے کا فیصلہ بھی آ گیا تو سارا کام یہ بلاسٹنگ کا رک گیا. جو کرش وغیرہ یہاں سے نکالنے کا سارا کام رک گیا. اب کوئی گرد وغیرہ نہیں ہے. تو لیو ایبل سوسائٹی یہ بن چکی ہے. لوگ رہنا سٹارٹ ہو رہے ہیں یہاں پر. اے اور بی بلاک میں اچھی خاصی آبادی ہے. سی بلاک میں بھی اچھی آبادی ہے. ڈی اور ای میں بھی تقریباً درمیانی آبادی ہے. لیٹسٹ ایف بلاک ہے ان کا. اس میں ابھی ٹھیکیدار وغیرہ گھر تیار کرنا سٹارٹ ہو رہے ہیں. لوگ وغیرہ بھی جو ہے بنا رہے ہیں گھر اپنے ساتھی. کچھ عرصے میں یہ بھی آباد ہو جائے گا انشاءاللہ. جی بلاک ابھی بن رہا ہے. کچھ عرصے بعد اس کا بھی پوزیشن جو ہے یہ دینا ہے ان لوگوں نے. 2023-24 جو ہے اس تک انشاءاللہ پوزیشن دے دیں گے اس کا بھی. کافی حد تک کام یہاں پر ہو چکا ہے. اچھا لائم لائٹ میں یہ سوسائٹی پھر آہستہ آہستہ آنا سٹارٹ ہو گئی. زون 2 کو اس وقت لوگ ترجیح نہیں دیتے تھے. گلبرگ کی سائڈ پر یا دوسرے ایریاز کی طرف PWD والی جو سائڈ ہے وہاں پر لوگ جانا سٹارٹ ہو گئے تھے. تو پھر جب یہ ڈیولپ ہوئی لوگوں نے یہاں پر انویسٹ کرنا سٹارٹ ہو گئے. تقریباً 2020 اس کے اینڈ تک 5 مرلہ پلاٹ ایف بلاک میں تقریباً 28 سے 32 لاکھ تک مل جاتا تھا. اور جو سی بلاک ہے اس میں 50 لاکھ تک 5 مرلہ پلاٹ مل جاتا تھا. 7 مرلہ 45 لاکھ 42 سے 45 تک مل جاتا تھا. یعنی درمیانے ریٹس تھے. ایک درمیانے طبقے کا آدمی پرچیزنگ کر سکتا تھا, انویسٹ بھی کر سکتا تھا. لیکن پھر بوم ایک ہی دم بہت زیادہ آنا سٹارٹ ہوا. چند ایک وجوہات ہیں اس کی کہ اس ایریے میں جتنی زمین بھی خریدی اور بیچی گئی تھی سوسائٹیز بنی تھیں اسے مد نظر رکھ کر بنائی گئی تھیں کہ یہاں پر مرگلہ ایوینیو بننا ہے جس سے اسلام آباد زون 1 کے ساتھ جڑ جائے گا زون 2. زون 2 جہاں سٹارٹ ہوتا ہے B17 سامنے ہے اس کے. مرگلہ ایوینیو جو ہے فیوچر میں انٹرچینج بھی اگر بنتا ہے. ابھی تو فی الحال جو یہ کٹ وغیرہ ہے وہاں پہ مرگلہ ایوینیو B17 سے سٹارٹ ہوگی. D12 جو ہے وہاں تک جائے گی. 9 کلومیٹر کا یہ پیچ ہے. بیچ میں کوئی سوسائٹی نہیں ہے لیکن CDA کی زمین ہے. یہ لینڈ خریدی ہوئی ہے ان لوگوں نے. جب کبھی سیکٹر اناؤنس CDA کرنے جاتا ہے تو اس وقت لوگوں کو زمین کے پیسے وغیرہ مل جائیں گے, ملبے وغیرہ کے پیسے مل جائیں گے اور یہاں پر ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. C15 C16 وغیرہ یہاں پر C14 یہاں پر کام فائلز تو ٹریڈ ہو رہی ہیں. فائلز کے ریٹ بھی بہت اچھے ہیں, کافی اوپر پہنچ گئے ہیں مرگلہ ایوینیو کی جو نیوز ہے اس کے بعد. حالانکہ کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہے لیکن B17 جو کہ بالکل اس جنکشن کے اوپر ہوگا فیس کرتا ہے زون 1 کو فیس کرتا ہے. یہ ڈیولپڈ ہے تقریباً. جی بلاک سے چھوڑ دیں باقی سارا ڈیولپڈ ہے. جو ڈی بلاک کا ذرا سا ایریا وہ بھی زمین ابھی ملنا سٹارٹ ہو گئی, یعنی سب ڈیولپڈ ہے. تو ان کے ریٹ اگر نان ڈیولپڈ کے اتنے اوپر جا رہے ہیں تو ان کے کتنا جانا سٹارٹ ہوں گے. پھر ایک بات اور ہے کہ اس کی لوکیشن اگر دیکھیں اگر آپ DHA فیز 2 کو دیکھیں, ایک طرف ایکسپریس وے ہے دوسری طرف GT روڈ ہے. اگر آپ PWD سوسائٹی کو دیکھیں تو ایکسپریس وے آتی ہے. گلبرگ دیکھیں تو ایکسپریس وے لگتی ہے اسے. جتنی بھی سوسائٹیز ہیں انہیں ایک یا دو روڈز جو ٹچ ہے وہ کرتی ہیں. لیکن یہ جو ہے B17 ایک سائڈ پہ اس کے GT روڈ ہے, دوسری طرف موٹر وے ہے
پشاور یا لاہور جانے والے جو ہوں گے، جنہوں نے ویکینڈ پہ جانا ہوگا، ان دونوں کے لیے لوکیشن بہت اچھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ تیسری روڈ مرغلہ ایوینیو جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے، 3 روڈز ہوں گی۔ پھر ذرا سا آگے جاتے ہیں، ہکلا سنگجانی سے نیچے ہکلا انٹرچینج آتا ہے، اس ہکلا انٹرچینج سے آگے سی پیک روڈ جو ہے یہ آلموسٹ کنسٹرکٹ ہو چکا ہے، جلد ہی ٹریفک بھی انشاءاللہ اس پہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ پھر کشمیر ہائی وے دور ہے، زیادہ نزدیک نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی آگے جا کے اس کو بھی ایکسیس کیا جا سکتا ہے۔ ابھی موسٹلی لوگوں کا جو کمیوٹ ہے ٹیکسلا وا یا حسن عبدال اوپر کا جتنا ایریا ہے، وہ لوگ B17 سے آگے کشمیر ہائی وے تک جاتے ہیں، وہاں سے اس راستے کے ذریعے مین اسلام آباد میں جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ مرغلہ ایوینیو انشاءاللہ 6 مہینے سے 1 سال میں اگر بن جاتی ہے تو یہ سارا روٹ بائی پاس ہو جائے گا، B17 سے ہی لوگ موو کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے، مین اسلام آباد پہ ڈسٹینس کم ہو جائے گا۔ B17 کے لوگ بھی ابھی کافی لمبے ڈسٹینس سے گھوم کے جاتے ہیں۔ یہ 9 کلومیٹر کی روڈ ہے، پھر مین اسلام آباد D12 E11 سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ ایکسیس میٹر کرتی ہے، اور اس سوسائٹی کے ارد گرد روڈ نیٹ ورک ہے، ہر جی ٹی روڈ، موٹر وے، مرغلہ ایوینیو، سی پیک روڈ بھی نزدیک۔ فیوچر میں اگر رنگ روڈ کا لوپ 2 جو ابھی رک گیا ہے فی الحال، وہ بھی بن جاتا ہے تو ایک اور روڈ ہو جائے گی، یعنی کہ 5-6 روڈز اس لوکیشن کے ارد گرد ہیں۔ باقی اگر آپ E16 یا C15 کیا نام ہے C18 ان کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں ہے۔ B17 کا بہت اچھا سٹینڈرڈ ہے۔ صرف مرغلہ ایوینیو ہی موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں مرغلہ ایوینیو کی وجہ سے بہت زیادہ جو بائنگ اس ایریا میں ہو گئی ہے، لیکن ریٹ انکریز ہونے کے چند اور فیکٹرز بھی ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے لون سکیم سٹارٹ ہوئی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے تحت، یہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ایکٹ 1950s یا 60s میں یہ پاس ہوا تھا، آرڈیننس ہے۔ اس کے تحت سوسائٹیز بنتی ہیں، ان کا الیکشن کا سسٹم ہوتا ہے، اپنی مینجمنٹ ان کی ہوتی ہے، منتخب ہوتی ہے جو الیکشن سے، وہ ان کا پراپرلی دیکھ بھال، جتنی بھی مینٹیننس اور جو بھی فیصلے آگے ہے ڈیولپمنٹ وغیرہ سب کرتی ہے، یہ ممبرشپ ہوتی ہے۔ تو پرائیویٹ سوسائٹیز جو ہیں ان کے بجائے کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بینکس ترجیح دیتے ہیں جو لون وغیرہ ہے اس کے لیے۔ DHA کو دیکھ لیں، وہ بھی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی آرڈیننس 1980s جو ہے پاس، اس میں ہوا تھا کہ جی آرمی بھی جو ہے یہ اپنے امپلائیز کے لیے، سرونگ ریٹائرڈ یا شہداء کے لیے سوسائٹی جو ہے بنا سکتی ہے، لینڈ ڈیولپ جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ DHAs کے ریٹ بہت اوپر چلے گئے ہیں، اس کے لیے وہ لون سکیم میں ریٹ ہی نہیں فال کرتے اس کے، تو سمجھ لیں ایک اچھا خاصا جو جیک لگا ہے اس کی ریٹ کو مرغلہ ایوینیو، اس کے ساتھ جو لون ہے اس کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ فیکٹر آتا ہے کہ جب ریٹ انکریز ہونا سٹارٹ ہو گیا تو یہ اصل میں ایریا اچھا خاصا ہے اس کا، لیکن سٹائل DHA والا ہے ان کا۔ DHA میں جیسے آپ دیکھتے ہیں 5 مرلہ کے بہت کم پلاٹس ہوتے ہیں، لیکن ریٹ ان کے بہت ہائی ہوتے ہیں۔
اب سپلائی ایک سائز کی کم ہوگی، سب سے چھوٹا سائز 5 مرلہ اس سوسائٹی میں ہے، اس کی سپلائی ہی کم ہوگی تو اوبویسلی ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہونی ہے، ڈیمانڈ تھوڑی سی بھی ہوگی تو اس کا ریٹ جمپ جو ہے وہ کر جائے گا، اور 7 مرلہ پلاٹ 5 مرلے سے زیادہ ہی ہوگا۔ تو اس طرح یہ اچھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ جی پلاٹ پرائس ڈی ایچ اے کی بھی بہت زیادہ ریٹس ہوتے ہیں اسی اسٹریٹجی کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں نے بھی بہت کم پلاٹ ہیں 5 مرلے کے، گنتی کے چند ایک پلاٹ جو سی بلاک ہے اس میں ہیں، اور تقریباً 200 سے جو 400 کے درمیان اندازاً میرا ایک رف ایسٹیمیٹ ہے 5 مرلے کے ایف بلاک جو ہے اس کے اندر ہوں گے، ڈیولپڈ ہیں جو۔ تو اب اس کے علاوہ باقی سب پلاٹ 7 مرلے 10 مرلے 14 مرلہ اور ایک جو کنال ہے اس کے ہیں، تو اوبویسلی 5 مرلہ کا ریٹ پھر کبھی بھی جمپ لگتا ہے تو اچھا خاصا جمپ پھر آنا ہے، کیونکہ اس کی پرائس اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ، سپلائی اتنی زیادہ ہے نہیں، تو 5 مرلہ بہت تیزی سے اٹھنا سٹارٹ ہوا، اسی کی دیکھا دیکھی باقی سائزز بھی انکریز ہونا سٹارٹ ہو گئے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو انویسٹر تھے یا مالک تھے انہوں نے دیکھا ریٹ انکریز ہو رہے ہیں تو ان سب نے فائلز ہولڈ جو ہے وہ کر لیں ایک لمبے عرصے تک، گنتی کی چند ایک جو وہی بروکرز کے پاس فائلز تھیں وہی جو ٹریڈ ہوتی رہیں، جو جینوئن بائرز تھے یا انویسٹرز تھے ان سب نے ہولڈ جو ہے وہ کر لی تھی، تو اس وجہ سے بھی ریٹ اچھے خاصے گئے ہیں اوپر۔ اب ہم نیکسٹ سٹیپ میں دیکھتے ہیں کہ یہ ریٹ مزید جائیں گے اوپر یا نہیں، یا یہاں تک ہی۔ فار ایگزامپل سپٹمبر 2020 میں 28 سے 32 لاکھ تک کا 5 مرلے کا پلاٹ ملتا تھا، تو ابھی جولائی میں کم از کم پلاٹ 67-68 سے، تھکا ہوا پلاٹ بھی 67-68 جو لیکس ہے اس سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ریٹ مزید اوپر جانے ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فار ایگزامپل کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہی دیکھتے ہیں کمپیئر کرنے کے لیے، ڈسٹینس دیکھتے ہیں۔ اگر یہ مرگلہ ایونیو بن جاتی ہے تو مین اسلام آباد سے اس کا ڈسٹینس بہت نزدیک ہو جائے گا۔ گلبرگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ گلبرگ میں نو ڈاؤٹ گلبرگ جو گرین ہے، فارم ہاؤسز 4 مرلہ 4 کنال 5 کنال 10 کنال، یہ ایلیٹ جو کلاس ہی پرچیز کر سکتی ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں، وہ گلبرگ کا فیس ہے ایک، لوگ وہ فیس دیکھ کر امپریس ہو جاتے ہیں، اتنے امپریس ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر 5 مرلے کی فائلز میں انویسٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ 5 مرلہ وہاں پر ابھی آن گراؤنڈ ہے ہی نہیں، صرف فائلز ہیں ان کی۔ ڈبل اے بلاک جو ہے اس کا میپ آ گیا ہے، لیکن 4تھ فائل جو ہے اس کی ابھی انسٹالمنٹ سٹارٹ ہوئی ہیں 2024 تک ہے، لیکن پتہ نہیں کب ڈیولپ ہوگا وہ۔ لینڈ ایشو بھی ہے گلبرگ ریزیڈینشیا جو ہے، جہاں پہ 7 مرلہ 10 مرلہ 5 مرلہ اور ایک جو کنال ہے اس کے جو پلاٹس وغیرہ ہیں، تو وہاں 5 مرلہ آن گراؤنڈ ہے ہی نہیں، تو اس کا ذکر نہیں کرتے ہم۔ اس کے بعد آگے آ جائیں PWD، ہاں 5 مرلہ ہیں، سواں گارڈن 5 مرلہ ہیں، پاکستان ٹاؤن 5 مرلہ ہیں۔ اس ایریے کو دیکھتے ہیں تو 5 مرلہ تقریباً ایکسپریس وے جب خبر اس کی آئی تھی تو 30-31 تقریباً 2017 میں 30-31 لاکھ کا 5 مرلہ تھا، 25 سے 31 لاکھ 32 لاکھ، وہ جمپ کر کے چلا گیا تھا 40-45 لاکھ پہ، لیکن وہ خبر پھر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، لیکن ریٹ پرسسٹ کیا، کیونکہ ان سوسائٹیز کے ریٹ سٹیبل ہوتے ہیں، ریٹ رکا رہا۔ پھر اس کے بعد
PWD انڈر پاس پہ پھر کام سٹارٹ ہوا، مرگلہ کیا نام ہے ایکسپریس وے ایکسٹینشن کی پھر خبر آئی، کورنگ ریور جو برج ہے اس پہ کام سٹارٹ ہوا۔ اس سے پہلے ریٹ آہستہ آہستہ 45 سے بڑھتا 60 تک پہنچ چکا تھا۔ پھر جب کام ان پہ سٹارٹ ہوا تو ایک دم سے جم کر کے 80 لاکھ تک 5 مرلہ کم از کم ریٹ جا چکا ہے اس ایریے میں۔ ایک یہ ایگزامپل ہوگی، چلو 80 لاکھ کا ریٹ ریزنیبل ہے۔ دوسری مثال فور ایگزامپل جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کے لے لیتے ہیں، یا G15 F15 اس ایریا جو ہے لے لیتے ہیں۔ اس کی ڈیولپ 4 مرلے کا جو پلاٹ ہے تقریباً 1 کروڑ ہے، اس کے اراؤنڈ ریٹ ہے یہاں پہ۔ یہ بالکل کشمیر ہائی وے کا جنکشن جو ہے وہ لگتا ہے اسلام آباد جانے کا راستہ ہے، B17 والے بھی ابھی اسی راستے سے گزر کے جاتے ہیں۔ لیکن مرگلہ ایوینیو جب بن جاتی ہے تب یہ راستہ بائی پاس ہو جائے گا، B17 والا شارٹ راستہ، مرگلہ ایوینیو والا شارٹ راستہ لگے گا لوگوں کو، تو وہ وہاں سے جانا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو B17 کی لوکیشن بہت اچھی، بہت امپروو، ویلیو ورتھ اس ایریے کی بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی مرگلہ ایوینیو بننے کے بعد۔ اسی چیز کو دیکھ کر ریٹ لگاتار اٹھ رہا ہے، اور PWD کا تو بہت دور فاصلہ بنتا ہے۔ G15 G16 F16 F15 ان کا آپ ڈسٹینس لے لیں تو اوپر B17 کا بھی تقریباً تھوڑا سا کمی بیشی کیا نام ہے، کمی تو نہیں، تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا، لیکن 1 کروڑ تک B17 کے 5 مرلے کے پلاٹ کی پرائس جانی ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کی لوکیشن ہی ایسی بن رہی ہے، اب 4 روڈز تو اس کے بالکل پاس ہوں گی۔ جس سائڈ پہ کمیوٹ آپ نے کرنا ہے آپ کو ایکسیس بہت ایزی ہوگی، کوالٹی آف ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہے، اور اس سٹینڈرڈ کا PWD وغیرہ ان کا تو یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، اس کا بہت اچھا ہے۔ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی سے بھی اس کا سٹینڈرڈ، کوالٹی آف ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہے، تو اس کا ریٹ کسی صورت 1 کروڑ سے کم نہیں ہوگا۔ فیوچر میں ابھی 70 لاکھ کے اراؤنڈ، 70-75 کے اراؤنڈ ہے 5 مرلہ، تو 80-85 تک۔ پہلے تو تھا کہ ہر مہینے 4-5-6 لاکھ ریٹ انکریز ہو رہا تھا۔ عید فیکٹر بھی ہے، ابھی بڑی عید ختم ہوئی ہے، لوگ آتے ہیں، تھوڑا بہت بوسٹ ملنا ہے مزید اس کے ریٹ کو، کیونکہ جب بھی عید پر اوورسیز پاکستانی آتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں پرچیزنگ کر کے کسی پلاٹ میں، ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگا کر، اس کے بعد وہ لوگ واپس جس ملک بھی کام ہے، روزگار ہے ان کا، جائیں وہاں پہ۔ اس کے علاوہ ایک فیکٹر اور بھی ہے کہ زون 1 دیکھیں، B17 پہلے مڈل کلاس کی سوسائٹی تھی، اب مڈل کلاس کی رینج میں نہیں رہی۔ اوبویسلی 70 لاکھ کا ایک عدد پلاٹ ہو تو مڈل کلاس کی رینج میں نہیں رہی، کم از کم تنخواہ دار طبقے کی رینج میں بالکل نہیں رہی۔ اوورسیز پاکستانیز کی انکم چلیں پھر بھی انکریز ہوئی ہے، ڈالر ویلیو انکریز ہوئی ہے، روپی ڈیپریشیٹ ہو گیا ہے۔ $1 کے بدلے اگر 105 روپے ملتے تھے تو 161 روپے، 160 روپے ملتے ہیں، تو چلیں ان کی انکم میں بھی اضافہ ہو گیا، وہ لوگ پھر بھی خریدنے کا سوچ سکتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی پہنچ سے نکل گیا ہے۔ اچھا، سیلریڈ کلاس تو آلموسٹ آؤٹ ہو چکی ہے، کیونکہ ان کی سیلری میں موسٹلی ایز کمپیئر ٹو انفلیشن ریٹ کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔ سیکنڈلی،
جب نیا نیا اسلام آباد بنا تھا، سی ڈی اے اس وقت بڑے بڑے پلاٹس بنا کر بیچ رہی تھی تاکہ کم وقت میں زیادہ بڑا عرصہ ایریا بیچا جا سکے اور جلد لوگ آباد ہونا، ایک زیادہ پورشن پہ آبادی آ جائے۔ اس زمانے میں لوگ ترجیح دیتے تھے جو راولپنڈی ہے رہنے کو وہاں پہ۔ وجہ یہ تھی کہ اسلام آباد جنگل ہوتا تھا، عصر کے بعد کوئی گاڑی نہیں آتی تھی یہاں پر، جنگلی جانور پھر رہے ہوتے تھے، لیکن راولپنڈی میں ہر فیسلٹی تھی، پراپر شہر تھا۔ ایک جنگل اور شہر میں اوبویسلی فرق ہوتا ہے۔ تو سی ڈی اے کوشش کرتی تھی اگر آپ نہیں خرید سکتے، پیسے نہیں ہیں، تو آپ کو انسٹالمنٹ میں ہم لوگ دے دیتے ہیں، ایزی انسٹالمنٹس میں۔ لوگ پھر بھی ترجیح نہیں دیتے تھے تو سی ڈی اے یہ کر لیتی تھی اگر انسٹالمنٹ کے بھی پیسے نہیں آپ دے سکتے تو ہم آپ کو بینک سے لون، بہت آسان شرائط پر لون دلوا دیتے ہیں۔ کوشش تھی کہ یہ سیل آؤٹ ہو ایٹ لیسٹ۔ تو اسلام آباد نیا نیا آباد اس طریقے سے ہوا تھا۔ سرکاری ملازمین کو زبردستی لایا گیا تھا، بسایا گیا تھا، فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں اس وقت، وہ لوگ بھی رہ رہے تھے، گھر بنا کے دیے تھے، سب کچھ، چھوٹی موٹی مارکیٹس بنائی تھیں، لیکن اب پھیل گیا۔ تو اس وقت ایک چھوٹی کلاس نے، حکمرانوں نے تو پرچیز کیا، جو بھی ہے سیاستدانوں نے، لیکن اس زمانے میں اس ریٹ پہ کوئی ایک مڈل کلاس کا بھی بندہ پرچیز کرنا چاہتا تھا تو کر سکتا تھا۔ اب ہوتا ہی ہے کہ کوئی سوسائٹی بھی بنتی ہے تو کم ریٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ گلبرگ دیکھ لیں، 17 لاکھ سے سٹارٹ ہوا تھا۔ بحریہ ٹاؤن آپ دیکھ لیں، فیز 8 دیکھ لیں، 8-9 لاکھ سے سٹارٹ ہوا تھا یہ۔ اب ریٹس بہت ہائی ہو گئے ہیں۔ اس وقت ہر کوئی، بحریہ ٹاؤن جو کراچی کی مثال ہے، ہر کسی نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ تو اب اسلام آباد کا لیول ہائی ہوتا گیا، مڈل کلاس کی پہنچ سے اسلام آباد کی پراپرٹی نکلتی گئی۔ اب نکلتے اب ایلیٹ وی آئی پی کلاس ہی صرف پرچیز کر سکتی ہے، جو پورے پاکستان کے امیر ترین لوگ ہیں، وہی لوگ صرف زون 1 میں پرچیز کر سکتے ہیں۔ F6 ہو گیا، F7 ہو گیا، F8 ہو گیا، F11 کی بھی یہی ایگزامپل تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ بہت یہ دور ہے، کون جائے وہاں پہ، لیکن وہ بھی اب بالکل اسلام آباد کے اندر ہے۔ مرگلہ ایوینیو بن جاتی ہے D12 کے آگے، E12 اور فور ایگزامپل C15 C14 C16، یہ سیکٹرز اگر بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو B17 کی ویلیو اور زیادہ انکریز ہونی ہے۔ B17 بھی ایک لیول وقت تھا جب اسی لیول کے اوپر تھا۔ اس وقت کچھ عرصے پہلے دیکھیں، 6 مہینے پہلے دیکھیں، 28-32 لاکھ کا بھی جو لوگ پلاٹ نہیں خریدنا چاہتے تھے B17 میں، اب آپ G8 ہیڈ آفس جا کر رش دیکھیں، ان کا پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ، 67, 70, 75 لاکھ کے اوپر بھی وہ پرچیز کرنے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسی فیز سے B17 اب گزر رہا ہے، جس میں مڈل کلاس کے ہاتھوں سے چیز نکل جاتی ہے اور ایلیٹ کلاس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ B17 نے مڈل کلاس کی سوسائٹی نہیں رہنا۔ اب اسی بارے میں ایک اور نیوز ہے کہ زون 1 کی ریئل اسٹیٹ آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، اور مرگلہ ایوینیو کی وجہ سے B17 ہاٹ سپاٹ ہے۔ تو زون 1 کے بہت بڑے امیر انویسٹرز کا بھی ایک جو گروپ ہے وہ B17 میں آیا ہے، ان لوگوں نے بھی انویسٹ کیا، اور جب یہ لوگ جہاں انویسٹ کرنا سٹارٹ ہو جائیں، اس جگہ کے ریٹ پھر
مڈل کلاس کے ہاتھوں میں رہتے بالکل نہیں ہیں. اور اس پورے ایریے میں C18 لے لیں آپ، راولپنڈی ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کا اتنا اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ کریں اس میں انویسٹ. E16 لے لیں آپ، روشن پاکستان، اس کا بھی اسٹینڈرڈ نہیں ہے اتنا. گلشن صحت وغیرہ دیکھ لیں آپ، ان کا بھی اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ بڑے انویسٹرز کریں وہاں پر انویسٹ. تو جو کنگ ہے زون 2 کا، اس میں زون 1 کے انویسٹرز نے ہی انویسٹ کرنا ہے اب سے. تو دوسری بات یہ ہے کہ مڈل کلاس ان سوسائٹیز سے نکلتی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی ہولڈنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی اتنی، ان کے جو نرو سٹرونگ نہیں ہوتے اتنے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اینڈ تک سنبھال کر رکھتے ہیں. ضرورت پڑ جاتے ہیں پیسے، یا پھر کچھ ہوتے ہیں کہ 10-12 لاکھ کا ریٹ اوپر گیا تو ہاتھ پاؤں پھولنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ اب کہیں نیچے گرنا نہ سٹارٹ ہو جائیں ریٹ. جیسے آج کل لوگ کہہ رہے ہیں B17 میں ببل بننا سٹارٹ ہو گیا ہے، کہیں برسٹ نہ ہو جائے. تو لوگوں کو یہی ٹینشن کھائی جاتی ہے اور وہ بیچ کر نکلتے جاتے ہیں. اور ایک دفعہ آپ فور ایگزامپل B17 کا آج 5 مرلہ 70 لاکھ 75 لاکھ کے درمیان ہے. آج سے 1-2 مہینے پہلے، 2-3 مہینے پہلے اگر کوئی آدمی 45 50 55 لاکھ کی رینج میں بیچ کے نکل گیا ہے تو اب وہ دوبارہ خرید سکتا ہے؟ نہیں، اسے مزید پیسے ایڈ کرنے پڑیں گے تب وہی پلاٹ دوبارہ خرید سکے گا. تو ایک کلاس کے ہاتھ سے چیز نکلتی ہے، دوسری کلاس کے ہاتھ میں آتی ہے. ایک سمپل یہ رول ہے جو کہ B17 میں فالو ہو رہا ہے اب. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ چیز یہ ہے، اسلام آباد زون 1 ہو گیا، زون 4 ہو گیا، بڑا بڑا ایریا ان کا. زون 2 اور 5 کا اتنا زیادہ ایریا نہیں تھا. نیا ماسٹر پلان جو اسلام آباد کا بنا رہے ہیں اس میں زون 5 کا ایریا انکریز ہونا ہے، DHA ویلی اس میں آنی ہے، DHA فیز 3 جو آدھے زیادہ راولپنڈی کی حدود میں ہے وہ آنا ہے. رنگ روڈ کے نیچے جا کے DHA 4 جو پنڈی کا ایریا اس کے اندر ہے، یہ سارا ایریا یہ پھیلنا ہے، زون 5 میں شامل ہونا ہے. اور زون 2 جو ہے جو کہ 17 کی سیریز تک ہے ابھی تک فی الحال، زون 2 کا ایریا بھی ایکسٹینڈ ہونا ہے. جو نیا ایئرپورٹ بنا ہے یہ سارا ایریا اسلام آباد کے اندر آنا ہے. اس لیے حکومت نے بھی بول دی ہے، RDA جو ہے اس کو، جو TMA اٹک ہے اس کو بھی، کہ اپنے اپنے ریکارڈ ٹھیک یہ کر لیں. ابھی بہت جلد ہینڈ اوور کرنا ہوگا یہ ایریا بھی، جو CDA ہے اس کو. اوبویسلی ایئرپورٹ کو 3 ایریے لگ رہے ہیں. اٹک کا بھی ایریا لگتا ہے، کچھ معاملات وہاں کی پولیس دیکھتی ہے. پنڈی کو بھی لگتا ہے، کچھ معاملات وہاں کی پولیس دیکھتی ہے. اسلام آباد کا بھی کچھ ایریا لگتا ہے، کچھ معاملات اسلام آباد کی پولیس بھی دیکھتی ہے. تو اس طرح سسٹم نہیں چل سکتا، اس نے ایکسٹینڈ ہونا ہی ہونا ہے اور اس پہ ورکنگ بھی چل رہی ہے. ABC یہ 3 بلاک جو ہیں B17 کے، یہ اسلام آباد میں آتے ہیں. باقی DEFG یہ راولپنڈی جو ہے اس میں آتے ہیں. ٹیکسلا بھی راولپنڈی میں ہی آتا ہے. تو یہ والے ایریا بھی اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جو ہے اس کے اندر شامل ہونے ہیں. مزید ورتھ ان کی انکریز ہونی ہے. لوکیشن تو ہے ہی بہت اچھی، سٹینڈرڈ بھی بہت اچھا ہے، ویلیو بھی انکریز ہو رہی ہے، انویسٹر بھی اس میں آ گئے ہیں. اب یہ فیکٹر بھی ایک ہے جس کی وجہ سے مزید ریٹ اس میں انکریز ہونے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر ہے کہ اوور آل پاکستان میں ہر جگہ پراپرٹی کے ریٹس ابھی تک فی الحال انکریزنگ ٹرینڈ میں ہی ہیں. انکریزنگ ٹرینڈ جب تک چلتا جائے گا اوبویسلی
ایک جگہ پہ آپ کے روڈ بننے لگی ہے تو کسی صورت کم نہیں ہوگا، اس کا بھی انکریز ہوتا رہے گا۔ مرگلہ ایوینیو کے کمپلیٹ ہونے تک تو کم از کم ریٹ انکریز ہونا ہی ہے۔ اور دوسری بات، مرگلہ ایوینیو جب بن جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹریفک یہاں سے گزرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بن رہا ہے اور بن چکا ہے میں بہت فرق ہے۔ بن چکنے کے بعد مزید ورتھ انکریز ہو جاتی ہے۔ اب اس ایریے کی ورتھ کا اندازہ لگائیں، 1 کروڑ تو جب بن جائے گی تب 1 کروڑ کی ویلیو کچھ نہیں رہنی، پھر ویلیو اور زیادہ انکریز ہونا سٹارٹ ہوگی۔ اور ان سوسائٹیز کے ریٹس ویسے بھی سٹیبل ہوتے ہیں، انکریز ہوتے ہیں، ڈیکریز نہیں ہوتے۔ جیسے میں نے سواں گارڈن کی آپ کو دی تھی ایگزامپل PWD کی، کہ صرف خبر چلی تھی انڈر پاس بننا ہے، ایکسٹینڈ ہونی ہے، 4 وے بننی ہے، سگنل وغیرہ نہیں ہوگا، سگنل جو فری بننی ہے ایکسپریس وے، تو ریٹ اٹھ کر بہت اوپر پہنچ گئے، 60 لاکھ تک آ گئے۔ نہیں بنی پھر بھی رکے رہے، 45 سے 60 لاکھ تک جاتے رہے، آہستہ آہستہ انکریز آتا ہی آتا ہے۔ تو پھر دوبارہ کام جب سٹارٹ ہوا، پھر لائم لائٹ میں آیا، کام سٹارٹ ہوا تو 85 تک 5 مرلہ جو ہے وہ پہنچ گیا۔ تو اس کا بھی نیچے آنے والی بات ہے ہی نہیں، B17 کے جو ریٹس ہے اس کی۔ کچھ لوگ AWT اور کیا نام ہے وابڈا ٹاؤن کہہ رہے ہیں۔ آپ اس راستے سے جائیں، رات کو جاتے ہوئے دل گھبرائے گا آپ کا، جاتے جاتے گاڑی روک لیتے ہیں، لوٹنے والے لوگ ہیں، یہ وہ، تو اس ایریے کا سمجھ لیں لمبا عرصہ ایک لگنا ہے۔ وہ اتنا نزدیک بھی نہیں ہے جو لوکیشن B17 جو ہے یہ بن رہی ہے اس کی۔ تو یہ سب چیزیں شو کرتی ہیں کہ ابھی تک ریٹ انکریز ہوا ہے، جو آگے کا ٹرینڈ ہوگا وہ بھی انکریزنگ ہی ہوگا، اس میں بھی ریٹ انکریز ہی ہونے ہیں۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ اپورڈ ٹریفک جتنی بھی ہے، ٹیکسلا، واہ، حسن ابدال، پشاور، کامرا، مری کی طرف ڈائریکٹ ان کو ایکسیس مرگلہ ایوینیو کی وجہ سے مل جاتی ہے۔ یہ فیز 1 بہت اچھے طریقے سے ایڈ کیا ہے۔ فیز 1 میں کیا ہوگا، B17 سے D12 تک، E11 تک، پھر اس کے بعد ٹریفک مین مرگلہ روڈ پہ آ جائے گی، وہاں سے کانسٹیٹیوشنل ایوینیو، وہاں سے فیز 1 کا دوسرا حصہ ہے، فیز 1 کا دوسرا حصہ جو کہ 12 کوہ اور 17 میل جو ہے اس تک جائے گا۔ یعنی کہ وداؤٹ اینی ہرڈل آپ بائی پاس کر سکتے ہیں کشمیر ہائی وے کو، بہت لمبے راستے کو، اور شارٹ راستہ بن جائے گا۔ فیز 2 کب سٹارٹ ہوگا؟ دیکھیں، FWO کو یہ پروجیکٹ دینے کی بہت اچھی حکمت ہے۔ یہ جو فیز 2 کا ایریا گزرتا ہے E11 سے لے کے مرگلہ ماؤنٹینز کے ساتھ ہوتا ہوا GHQ نیا جہاں پہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایئر ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے ساتھ نیول ہیڈ کوارٹر ہے، بہت حساس تنصیبات ہیں یہاں پر۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کر E7 کا ایریا، وہ بھی بہت حساس شخصیات رہتی ہیں وہاں پہ۔ پھر رینجرز کا بھی سیکٹر ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پر آگے جا کے۔ تو اس ایریے سے گزر کے کانسٹیٹیوشنل ایونیو جو ہے یہ ٹچ کرنا ہے وہاں پہ۔ یہ ایریا فی الحال بننا ممکن نہیں لگ رہا، وہ مستقبل میں کبھی بن سکتا ہے۔ FWO کو دیا ہے کہ وہ پلان کر بنا کے دے گی، وہاں سے اس میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن ٹریفک رواں دواں ہو جائے، کچھ یوٹیلائزیشن ہو، تو یہ فیز 1 میں ایسا ورکیبل فارمولہ ان لوگوں نے رکھ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے فائدہ بہت اچھا ہوگا اس کا۔ یعنی سمجھ لیں ایک پورا شہر اسلام آباد بدلنے جا رہا ہے۔ اس میں زون 2 اور زون 5 کی بہت امپورٹنس ہے، اور اسلام آباد میں مرگلہ ایوینیو جو ہے زون 1 کو جو زون 2 کے ساتھ ملائے گا، اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے۔ اب جو سوسائٹی بالکل اس کے منہ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے،
اس کی امپورٹنس کیسے کم ہوگی، وہ کیسے صرف مڈل کلاس کے ہاتھ میں رہ سکتی ہے، وہ لازمی ایلیٹ کلاس کے پاس جائے گی۔ اور ایک اور بات کہ B-17 کے سامنے B-16 C-16 B-15 C-15 B-14 C-14 یہ اسلام آباد کے سیکٹرز ہوں گے، تو اوبویسلی اسٹینڈرڈ تو مینٹین ہوگا اور ریٹ بھی میچ ہوگا۔ رنگ روڈ اگر بن جاتی ہے، یہ ٹرک وغیرہ سارے باہر کی طرف نکل جاتے ہیں، جی ٹی روڈ سے شہر میں داخل ہونے کے بجائے سیدھے موٹر وے کے اوپر چلے جائیں گے، تو یہ جی ٹی روڈ کا راستہ بھی اس کا بہت اچھا ہو جائے گا۔ ابھی ان ٹرکس کی وجہ سے کافی رش ہوتا ہے اس روڈ پہ، لیکن اس میں بھی ڈسٹینس کور کرنے میں بھی اوبویسلی کھلی روڈ ملے آپ کو، خالی روڈ ملے، کم ٹریفک والی ملے، تو آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے ڈسٹینس کور کرنے میں۔ تو ہر لحاظ سے ہر فیکٹر جو ہے وہ B-17 کی سپورٹ میں ہے۔ اچھی یونیورسٹیز اس کے نزدیک ہیں، ٹیکسلا چلے جائیں، نزدیک ہی ہے، بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں۔ مرگلہ ایوینیو بنتی ہے، بحریہ یونیورسٹی، ایئر ڈیفنس یونیورسٹی، یہ سب بہت نزدیک ہو جائیں گی۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہو گئی، ایئر یونیورسٹی ہو گئی، شفا ہاسپٹل، یعنی کہ کافی ایزی آپ کا کمیوٹ ہو جائے گا، چیزوں کو ایکسیس آپ کے بہت آسانی سے ہو جائے گی۔ تو یہ تھا آج کے لیے، B-17 کو میرے خیال میں فلی کور کر دیا میں نے۔ اگر کوئی کویشچن رہتا ہے، کوئی بات رہتی ہے، تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔